Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ نماز ادا کرو. اکشمر نے تو اجازت ہی نہیں دی، تم باغی ہو نعوذ باللہ، تمہاری نماز قبول نہیں. پھر بھی امام علی مقام نے نہیں فرمایا اللہ غفور رحیم ہے پہ بش کیسی. ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے صاحب اللہ غفور رحیم ہے پہ بش کیسی. تیویں دیئے سفر میں کہیں جا رہے ہیں، بس والے کو کہا جی بس روک لے نماز پڑھنی ہے، اور لوگ فتوے دے دیتے ہیں ہمارے صاحب اکٹھے تیویں دی ہوتا ہی پڑھ گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑا مفتی دکھا دو، کربلا کے میدان میں نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم نہیں چھوڑا کبھی زندگی بھر. میرے نبی نے جنہیں بچپن میں فرما دیا تھا یہ دونوں لاڈلے ہم جنت میں اکٹھے، یہ سردار ہیں، سرداری مل چکی ہے. تو بھائیو یہ سارا واقعہ کربلا، یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت. کون ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہنچے؟ میرے نبی نے انہی کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اس مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کیا اتنا آسان ہے؟ نہ میرے نبی کا پڑوس ملا ہے دنیا میں بھی. میرے نبی فرما رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے لگے اللہ کے نبی اور صحابہ سے فرمایا میری طرف دیکھو. صحابہ کو کہنے لگے توجہ کرو میری طرف دیکھو. اللہ کے نبی نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا. میرے نبی نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر دنیا میں بھی ایسے، میں ابو بکر اور عمر دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے، میں ابو بکر اور عمر قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوں گے. کوئی پہنچ سکتا ہے ان کے مقام کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی کتنا ہی برا بلا کہے، میرے رب کی قسم صحابہ جہاں اللہ نے ان کو پہنچایا ہے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وہ صحابہ ہیں، نام زندہ ہے، نبی پر مر مٹھے اللہ نے چنا ہے. دو جماعتوں کو اللہ نے چنا ہے. ایک اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو چنا ہے، اور دوسرا نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا ہے. لیکن نبی نے خود فرمایا میں اللہ نے پسند فرمایا چنا، اور میرے لیے صحابہ کو چنا ہے. صحابہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. سارے الگے ابھی پچھلے جنہیں مولوی صاحب کہنے لگے جس راستے سے صحابہ گزرے ہیں اور وہاں ان کے جانوروں نے پیشاب کیا ہے اس پیشاب کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ تو دور کی بات. لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 27 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا ہے نماز میں. ابو لؤلؤ فیروز بدبخت مجوسی کافر، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کون ہے مرنے والا؟ ابو لؤلؤ فیروز ہے، مجوسی کافر ہے. کہنے لگے الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں سے نہیں مارا جا سکتا. آخری وقت میں اس حال میں بھی ان کو شربت پلایا گیا، وہ زخم سے باہر آ گیا تو لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ نہیں بچ سکتے. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا بے ہوشی کی حالت تھا، نماز کا وقت الصلاۃ امیر المومنین، نماز ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتے، بے ہوشی کی حالت سے اٹھ کے بیٹھ جاتے اور فرماتے ہاں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ کوئی نہیں. اور جزا کو فلانا پیر بخش بڑے سے. حضرت حسین سے بڑا پیر کون تھا؟ ساتھیوں کو کہہ دیتے 20 شہید ہو چکے ہیں، 52 رہ چکے ہیں، اور 21 آل رسول ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں 21، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 5 بھائی وہاں شہید ہوئے. حضرت حسین کے علاوہ 5 بھائی حضرت علی کے بیٹے 5 اور شہید ہوئے ہیں. محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی خود حسین کے بیٹے، اور پھر مسلم بن عقیل کے بھائی عبداللہ، عبد الرحمن، جعفر، حسن کے بیٹے 4 شہید ہوئے ہیں. ابو بکر بن حسن. یہ صحابہ سے محبت کی اہل بیت کو، اہل بیت سے صحابہ کو محبت، صحابہ کو ان سے محبت. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا نام عثمان ہے، عمر ہے. حضرت حسن کے بیٹے جو شہید ہو رہے ہیں ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن. قاسم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، جو ابھی مولانا بھی واقعہ بیان فرما رہے تھے، اشعار سنا رہے تھے. پھر حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کے دو بانجے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر، یہ دو سگے بانجے ہیں، یہ شہید ہو گئے۔ اپنے دو بیٹے علی ابن حسین ابن علی یہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ شہید ہوئے۔ پھر آگے ان کے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے بھتیجے 7 شہید ہوئے، یہ بھی آل رسول میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں 7، وہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں فیروز، وہ شہید ہوئے۔ یہ 21 آل رسول میں سے شہید ہوئے ہیں، اور یہ موجود ہیں اس وقت جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں تو کوئی نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے میں بخشوا دے سا میں بخشوا دے سا، ہم کہتے ہیں فلانا پیر بخشوا دے گا، فلانا بخشوا دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بخشوا سکتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، آدھے سامنے دشمن کے کھڑے ہو کر مقابلہ کرو، آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرو، کام کو پیغام دو، اللہ کے حکم میں کمی نہ آنے دینا، اللہ کے حکم میں کمی نہ آنے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری وقت میں نماز، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخری وقت میں نماز، یہ صحابہ ان سے محبت کرتے تھے، یہ اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت خالد بن ولید نے تلسان کی چادر بھیجی، تحفے تحائف درم دنانیر بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے بیٹا تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور وہ سارے تحفے تحائف تلسان کی چادر ان کو دے دیے، محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عصر کی نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اور آگے جب پہنچے حسن ملے، وہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑا، ان کا بوسہ لیا اور فرما رہے ہیں تم علی کے بیٹے نہیں ہو، تم اللہ کے نبی کے بیٹے ہو۔ لیکن نبی سے مشابہت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق مزاج میں فرما رہے ہیں تم علی کے بیٹے نہیں ہو، تم تو اللہ کے نبی کے بیٹے ہو، کیونکہ مشابہت تھی اور سب سے زیادہ قرب ملا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ میں سے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ یارانہ تھا، اور کسی کو دیکھ کے جو یار کے ساتھ جس کی شکل ملتی ہو تو یار کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا کرتے تھے حسین ہمارے پاس آیا کرو۔ ایک مرتبہ آئے ہیں تو حضرت حسین عمر رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، بیٹے نے اجازت مانگی، ان کو نہیں ملی، حضرت عمر کے بیٹے حضرت حسین نے دیکھا بیٹے کو اجازت نہیں ملی، وہ بھی چلے گئے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی حسین ہمارے پاس نہیں آتے، کہنے لگے میں آیا تھا تو آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم عبداللہ ابن عمر سے زیادہ حقدار ہو کہ تم بغیر اجازت کے آ جاؤ، اس لیے کہ یہ سارا گلشن تو تمہاری وجہ سے آباد ہے۔ یہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے، صحابہ اہل بیت سے، اہل بیت صحابہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اکٹھے سفر ہوا ہے عمرے کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکٹھے سفر پہ جا رہے ہیں، اور جب باغیوں نے محاصرہ کیا تو حضرت علی نے بھیجا جاؤ میرے بچوں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پہرے دار بن جاؤ، یہ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ محبت کی اہل بیت کی، صحابہ کا ذکر اہل بیت کے بغیر نامکمل، اہل بیت کا ذکر صحابہ کے بغیر نامکمل، کیونکہ دونوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہے، دونوں کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، دونوں کا تعلق نبی کے ساتھ ہے۔ گھر والے بھی صحابہ ہیں، گھر والے بھی صحابہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نکاح ہوا تو اس لوگوں کی طرف آئے، لوگوں مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو، آج میرا نکاح اللہ کے نبی کی بیٹی سے ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب کا حسب نسب ختم ہو جائے گا، میرا حسب نسب قیامت کے دن بھی کام آئے۔ محبت تھی ان کی آپس میں، نہ ان کو ہم جدا کر سکتے ہیں اور نہ ان میں آپس میں کوئی تفریق ڈال سکتے ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی تھی اپنے بیٹے حسن کو، بیٹا میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد امیر معاویہ سے صلح کر لینا۔ صلح کی ہے، تاریخ موجود ہے، صلح کی ہے، اور انہی کوفیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو خلفائے راشدین کا
کی شہادتیں شروع ہوئی ہیں، یہ وہیں سے سلسلہ چلا۔ سبائیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی، اس وقت بھی یہ کوفی اس سازش میں ملوث تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، حضرت حسن کو زہر دینے میں بھی یہی کوفی تھے، کوئی ان میں حجازی نہیں تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی کوفیوں کا ہاتھ تھا۔ یہ نبی کے اہل بیت کے نہ ہو سکے، ہمارے کیسے ہو سکتے؟ جتنے یہودی ہیں، جتنے سبائی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کے نہ بن سکے، ہمارے کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن دنیا والوں کو سبق ملا ہے، اللہ رسول کو راضی کر لو، جان چاہتی ہے تو چلی جائے۔ تو بھائیو، وقت کافی ہو چکا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہونا قریب ہے، تو میں یہی گزارش کروں گا، آج تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ آپ کو سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو صرف آدھا گھنٹہ آیا ہوں، بیٹھا ہوں، اور یہ گرمی، یہ حبس، آپ لوگ اللہ رسول کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا تو پتہ کوئی نہیں ہے کہ پتہ نہیں، اللہ کرے ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ یہ میرے بول قبول فرما لے، اور آپ لوگ تو اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ تو آج اللہ کی بارگاہ میں ایک سب سے پہلے توبہ کر کے اٹھیں، یا اللہ آج تک جو تیرے احکامات میں کمی ہوئی ہے، تیرے نبی کی سنت زندگی میں کمی ہوئی، یا اللہ آج کے بعد ہم عزم کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جو ہمارے گناہ ہو چکے وہ تو معاف فرما۔ تو ایک تو سارا مجمع اللہ کی بارگاہ میں آج توبہ کرے، اور دوسرا کرتے ہیں بھائی سب توبہ، یہ اللہ رسول کا مطالبہ ہے، اللہ کا مطالبہ۔ اور دوسرا کام، آج سے نیت کر کے اٹھیں، انشاءاللہ کبھی اللہ کے حکم میں کبھی نہیں آنے دیں۔ سب کو جل اٹھتا ہے، نماز کو خاص طور پر، نماز خاص طور پر، یہ مسجد بھری ہوئی ہے ساری، دل خوش ہوتا ہے جب یہ مجمع آتا ہے مسجد میں، دل خوش ہوتا ہے، اور جب انسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو اللہ دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ گرمی میں بیٹھے اللہ کتنے فخر فرما رہے ہوں گے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، یا اللہ یہ تیرے نافرمانی کریں گے، خون بہائیں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر جب یہ موقع آتے ہیں لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ رسول کی بات سنتے ہیں اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے کے عزم ارادے کرتے ہیں، اللہ کتنا فخر فرماتے ہیں۔ تو ایک تو نیت کریں آج سے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں پڑھیں گے، ہر حال میں، خوشی ہو، غم ہو، دن ہو، رات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ہر حال میں نماز۔ اور تیسرا کام، جس کی کسی کے ساتھ بول چال بند ہے، یہاں سے اٹھتے ہی آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ کسی مسلمان کا حق لیا ہے واپس کر دے، ہو گیا، انسان ہے، انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں، کوئی فرشتے تو ہے نہیں کہ خطائیں نہ ہوں، نہ نبی سے خطا ہوتی ہے، نہ فرشتوں سے، ان کے تو لا یعصون اللہ ما امروا، ان کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، نہ نبیوں کے نہ فرشتوں کے، ہمیں انسان ہیں، خطا ہو گئے، کسی پر ظلم کیا، زمین دبائی، مال لیا ہے، واپس کر دیں، اور ہاتھ کا ظلم کیا، زبان سے برا بلا کا، معافی مانگ لیں، ایک دوسرے کو راضی کر لیں، جس کا حق دینا ہے واپس کر دیں، سب نیت کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے احکام پر، پیارے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس 10 محرم کی برکت سے اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ والا جذبہ عطا فرمائے کہ آل لٹوا دی، تو خود جان کٹوا گئے، اولاد کٹوا گئے، اہل بیت 21 اہل بیت میں سے شہید ہوئے، ایک آل رسول کے خون کے قطرے کی قیمت میرے رب کی قسم پوری دنیا کے انسان ادا نہیں کر سکتے۔ تو کس لیے کٹوایا؟ کہ ظالم کا ساتھ نہ دیا، ظالم مظلوم ہو کر گئے ہیں، تو جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھائے جائیں، آج سے نیت کرو کبھی ظالم نہ بنیں گے، نہ ظالم کا ساتھ دیں گے، مظلوم بن کر زندگی گزار لیں، مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دینا۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کا ناز چاہتی ہے، بول چال بند ہے، سب سے آج صلح کر رہے ہیں، یہ 10 محرم کا پیغام ہے، اور یہ بہترین گلشن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے بھائی کھڑے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، تو اللہ نے یہ آسانی کا معاملہ فرمایا، ادھر بھی آپ کو پلاٹ دے دیا، مسجد بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ تو اللہ ہی کا گھر ہے، اللہ ہی آباد کرائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مال لگ گیا، خوش نصیب ہے جس کا مال لگ گیا۔ یہ سخی آج 10 محرم ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، سخی کی 2 نشانیاں ہیں،
پکی نشانیاں، دو نشانیاں. ایک سخی خوبصورت ہوگا، سید خوبصورت ہوگا، سید کبھی بدصورت نہیں ہوگا، اللہ نے اپنے محبوب کو حسن عطا فرمایا. اور دوسرا سید سخی ہوگا، سخی ہوگا. تو ہم سید تو نہیں بن سکتے، سید تو نہیں بن سکتے، جو سید نہ ہو وہ سید تو نہیں بن سکتے، لیکن سیدوں کی عادات تو اپنا سکتے ہیں. سخاوت اللہ کو پسند، اللہ کے نبی نے فرمایا سخی جنت کے قریب، اللہ کے قریب، اور جہنم سے دور. اور بخیل آدمی اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. ہم بھی سخی بنے. یہ پلاٹ کی قیمت ادا کرنی ہے آپ سب حضرات سے. ویسے ہی میں آیا، مجھے خوشی ہوئی. ہم تو پہلے میں اس طرف سے آتا تھا، گاڑی وہیں کھڑی کر دے، اور ساتھ ہمارے بھائی نات خان تھے ساتھ، تو کہنے لگے نہیں ادھر پلاٹ لیا ہے، پھر یہاں آنا ہوا تو خوشی ہوئی. یہ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. ہم تو مٹ جائیں گے، قبروں میں ہوں گے، لیکن یہاں پتہ نہیں کتنے بچے، یہ آپ کے سامنے انہوں نے مختصر سا خاکہ لکھا ہوا ہے، کتنے بچے اور بچیوں نے حفظ کر لیے، کتنے نے قرآن پڑھ لیے. یہ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور یہاں لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. اتنا بڑا مجمع، یہ سینکڑوں کا ہزاروں کا مجمع، یہ اللہ رسول کے حکموں پر زندگی گزارے گا. اجر کس کو ملے گا؟ جس نے تھوڑا بہت مال خرچ کیا، جس نے تھوڑا بہت مال خرچ. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، انشاءاللہ جب تک رقم ادا ساری نہیں ہوتی اور آگے مسجد کی تعمیر، ہم سے جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق ہم سب خرچ کریں گے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ تعمیر بھی کرائیں گے اور زمین کی قیمت بھی انشاءاللہ. اور دعاؤں میں ہر نماز کے بعد دعا مانگے. اگر کچھ نہیں، یا اللہ تو اس میں آسانی کا معاملہ فرما، یہ پلاٹ لیا ہے تو ادائیگی جیسے اللہ نے باقی کروا دیا، اللہ یہ بھی کروا دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ آج کا مبارک دن، اس دن میں 10 محرم 61 ہجری کو قیامت صغریٰ قائم ہوئی تھی، تیرے نبی کے نواسے کا خون بہایا گیا تھا. یا اللہ آج اس مبارک دن میں یہ سارا مجمع تیرے اور تیرے نبی کی محبت، تیرے نبی کے اہل بیت کی محبت میں آیا ہوا ہے. اس گرمی میں اللہ یہ بیٹھے رہے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. ہم انسان ہونے کے ناطے سے بڑے کمزور ہیں. یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، بغیر امتحان کے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی رضا نصیب فرما دے. کہ اللہ تو بھی راضی ہو جا، اپنے واسطے سے اپنے حبیب کو بھی ہم سے راضی کرا لے. کہ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب راضی اور خوش ہوتے ہیں. کہ اللہ جن کاموں سے تو اور تیرے محبوب ناراض ہوتے ہیں، کہ اللہ ان کاموں سے ہمیں بچا لے، ان کاموں سے ہمیں بچا لے، ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما. جتنے بھی اللہ آج دن کی اس دن کی برکت سے ہم سے آج تک نافرمانیاں ہوئی، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما. کہ اللہ اسی حال میں ہم تیرے پاس آئے تو نہ تجھے منہ دکھانے کے قابل، نہ تیرے محبوب کو منہ دکھانے کے قابل. قیامت کے دن تیرے نبی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر کہہ دیا کہ یہ حسین نے جو سر کٹوایا تھا اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرو، نبی کے طریقے چھوڑو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب کوئی نہیں. یا اللہ تو اپنے حکموں پر، اپنے نبی کے طریقوں پر ہمیں استقامت کے ساتھ جمع دے. موت تک یا اللہ اپنے احکام پر جمع دے، اپنے نبی کی سنت طریقوں پر جمع دے، اپنے نبی کی سنت طریقوں پر جمع دے. سچے دین کی اتباع نصیب فرما دے. خواہشات سے ہماری حفاظت فرما، نفسانی خواہشات سے، لوگوں کو کہنے دینے سے. یا اللہ اس باطل نے بڑی رد و بدل کرنے کی کوشش کی دین میں، تو دین کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اسی سچے دین پر ہمیں جمع دے، سچے دین پر ہمیں جمع دے. حضرت حسین کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما. اس ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے کہ اللہ ہمیں بھی ظلم کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما. یا اللہ
یا اللہ اپنے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو تندرست ہیں صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کو یا اللہ حلال اور برکت والا رزق عطا فرما. ان کی تندرستی دور فرما. جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما. شفاء عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں رہائی کا بندوبست فرما. یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے صلح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں آزادی نصیب فرما. انہیں خلاصی نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار والدین اساتذہ کرام مسلمان مرد عورتیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے رخصت ہوئے وہ تو شہداء تھے. تیرے نبی نے ان کو جنت کی سرداری عطا فرمائی تھی. یا اللہ وہ تو جنت میں پہنچ گئے. وہ تو یا اللہ عیش کی جگہ میں چلے گئے. یا اللہ تو ہمیں بھی وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے. ہمارا ان کے ساتھ حشر فرما دے. ہمیں وہ زندگی نصیب فرما دے. اللہ نفس شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے. یا اللہ لوگوں کی دیکھی معاشرے نے میڈیا نے غیر مسلموں نے یا اللہ ہمارے دین کو بدنام کر دیا. ہمارے دین سے ہمیں دور کر دیا. ہمیں نفسانی خواہشات میں پھنسا دیا. یا اللہ تو اپنے نبی کی اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے. ہمیں خواہشات سے دور کر دے. ہمیں نفسانی خواہشات سے دور کر دے. ہمیں سچے دین یا اللہ سچے دین کی سمجھ اور فہم نصیب فرما. نبی کی کامل اتباع نصیب فرما. جن سے تو راضی ہوتا ہے تیرا محبوب راضی ہوتا ہے اس دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں بڑی کربلائیں چھوٹی چھوٹی کربلائیں آج تک قائم ہیں. کبھی فلسطین میں کبھی کشمیر میں کبھی برما میں کبھی عراق میں ہر جگہ یا اللہ مسلمانوں پر چھوٹی چھوٹی کربلائیں آج بھی قائم ہیں. اس کربلا کے یا اللہ تیرے نبی کے نواسے کو مارنے والوں کے سب کے انجام تو نے دکھا دیے. 5 سال کے عرصے میں کوئی یا اللہ کسی کا منہ کالا ہو گیا, کسی کو نیزوں پہ چڑھایا گیا, کسی کے سر لٹکائے گئے, کسی کو یا اللہ آگ میں جلا دیا گیا. تو نے ان کا انجام دنیا میں دکھایا ہے. کہ اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے کشمیر میں فلسطین میں جن پر آگ برس رہی ہے. کہ اللہ عرص دراز سے کافروں کے ظلم میں یا اللہ تو کرم فرما دے. تو کرم فرما دے. یا اللہ یہ کربلائیں ختم فرما دے. اللہ ان مظلوم مسلمانوں کو کافروں کے ظلموں سے نجات عطا فرما. انہیں خلاصی اور آزادی نصیب فرما. انہیں خلاصی اور آزادی نصیب فرما. یا اللہ مسلم ممالک کی حفاظت فرما, خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما, اور خصوصاً ہمارے اس دیس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس دھرتی کو امن کی دھرتی بنا, بدامنی سے پاک فرما, بدامنی پھیلانے والوں سے پاک فرما جو اس ملک کا امن برباد کر رہے ہیں. یا اللہ تو نے ہدایت عطا فرما. یا اللہ تو نے ہدایت عطا فرما. یا اللہ تو نے ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ان کے حصے میں ہدایت مقدر نہیں جو اس دھرتی کا امن برباد کریں تو پھر ان کو چن چن کر ہلاک فرما. اپنی دھرتی کو ان سے پاک فرما. ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی مساجد کی حفاظت فرما, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے یا اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرما, مردوں عورتوں بچوں کی حفاظت فرما, خصوصاً ہمارے مولانا عطا اللہ صاحب کے اس ادارے کی حفاظت فرما. اسی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ جو انہوں نے جگہ لی ہے یہ تیرے ہی فضل سے ملی ہے. جو ان کے ساتھ تعاون پہلے سے کر رہے ہیں اب کیا ہے آئندہ کریں گے, ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما. غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما. انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں معاف فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم.